बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफपी मीडिया न्यूज़ ग्रुप के लाइव स्टूडियो से जुल्फ़िकार मीर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी का 50% ख़वातीन पर मुश्तमिल है। अब ये तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी आबादी के हिस्से को घर बिठा दिया जाए। कोई मुल्क भी इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए मुख्तलिफ जो हुकूमती इक़दामात हैं वो तो हमारे सामने ही है, लेकिन उन इक़दामात को उस वक्त तक ताकत और तक़वियत नहीं मिल सकती जब तक ख़वातीन की जो तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ NGOs हैं, वो अपना किरदार अदा न करें। पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि यहाँ पर कई ऐसी तंजीमें हैं कि जो बड़ा फाल किरदार अदा कर रही हैं, और इन्हीं तंजीमों में पौधा पाकिस्तान फहरिस्त है। न सिर्फ चकवाल बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनकी कारकर्दगी वो सबके सामने है। इसके अलावा दई ख़वातीन की तरक्की के लिए ख़ास तौर पर दई किसान ख़वातीन इत्तेहाद ये भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज ख़वातीन के हवाले से हम ये गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर को आलमी सतह पर दई ख़वातीन का एक दिन मनाया जाता है, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि कहीं भी कोई आलमी सतह का दिन हो और फिर ये तंजीमें उस सिलसिले में कोई एक्टिविटी ना करें। 13 से 15 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें बहुत सी सिफारिशात को हतमी शक्ल दी गई और दीगर और कई फैसले किए गए। इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या फैसले हुए हैं यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमने मदू किया है लाइव स्टूडियो में। नईदा अब्बासी हैं, डायरेक्टर है पौधा पाकिस्तान से, और इसके अलावा फरजाना अशरफ हैं जो कि दई किसान ख़वातीन इत्तेहाद की सदर हैं, जबकि दीगर जो ख़वातीन इस वक्त लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं इसमें नसीना खालिद है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा आमना अरशद, हुमैरा नसीम, सोहेल यूसुफ साहब यहाँ मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद मंसूर अली शाह जो कि मेंबर बोर्ड भी है पौधा चकवाल के। तमाम शुरका को मैं यहाँ लाइव स्टूडियो में खुश आमदेद कहता हूँ, और गुफ्तगू का आगाज करते हैं मोहतरमा नहीदा अब्बासी साहिबा से। नहीदा अब्बासी साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकाद 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में हुआ, इसके मकासद क्या थे और फिर फैसले क्या हुए? अस्सलाम वालेकुम। पौधा पाकिस्तान की तरफ से दई ख़वातीन की सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज 2008 से हुआ, जिस साल आलमी सतह पे इस दिन को बैनुल अक़वामी दिन करार दिया गया। बिल्कुल उसी साल उसकी पहली कामयाबी अगर हम देखें तो पहले एक साल की मुसलसल कोशिश के बाद 2009 में उस वक्त के जो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने पाकिस्तान की दई ख़वातीन का ये कौमी दिन भी करार दिया। ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि हम कहें कि 2009 में ही पौधा उसमें हासिल कर चुका था, जिसके अंदर पाकिस्तान भर की तमाम ख़वातीन ने पूरा साल मुसलसल जोहद की, उसके लिए बातचीत की, अपने खतूत लिखे और इस आवाज को बुलंद किया। पौधा पाकिस्तान का ये ईमान है कि मुनज़्ज़म आवाज अगर इत्तेहाद के साथ, इश्तराक के साथ उठाई जाती है तो उसका नतीजा यकीनी तौर पे सामने आता है। तो पौधा 2008 से अब तक मुसलसल हर साल सालाना दई ख़वातीन की सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करता आया है। इस साल 13 से 15 अक्टूबर 3 दिन मुसलसल मुख्तलिफ इजलास हुए, जिसके अंदर तकरीबन चकवाल पाकिस्तान भर के 125 अजला, जिसके अंदर अगर हम सूबों का जिक्र करें तो आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, तमाम सूबों से दई रहनुमा ख़वातीन की शमूलियत थी, और जिसमें जिंदगी के हर शोबा से तल्लुक़ रखने वाली माहिरीन, माहौलियात, दस्तकार, असातिज़ा, सियासी रहनुमा, लेडी हेल्थ वर्कर्स, कारोबारी ख़वातीन, समाजी कारकुनान ने शिरकत की। और मुल्क में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर दई ख़वातीन रहनुमा की कुदरती आफात में मौसर शराकत दारी पर बातचीत की, और उससे निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद है वो कॉन्फ्रेंस का मौजू कुदरती आफात से बचाव और बेहतर इंतजामी अमूर में दई ख़वातीन का किरदार रखा गया। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ सेशंस हुए, जिसके अंदर सालाना तरक्याती मंसूबे और उसकी तैयारी के मराहिल में दई ख़वातीन रहनुमाओं की यकीनी शमूलियत, सालाना तरक्याती मंसूबे जो हर जिले में बनते हैं उनके अंदर जो दई रहनुमा ख़वातीन है या देहातों में रहने वाली ख़वातीन है उनकी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए भी सेशंस का इनेकाद हुआ। आईनी हकूक की रसाई के लिए नादरा की खिदमात पर वर्कशॉप हुई, नौउम्र लड़कियों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर वर्कशॉप हुई, मकामी हुकूमतों का निज़ाम
اور خواتین کی اس میں مؤثر شرکت پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس کے اوپر سیشنز ہوئے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خواتین پر اثرات جیسے موضوعات پر سراسر گفتگو ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، دراصل اس کانفرنس میں گفتگو ہوئی اور جس طرح میڈم بتا رہی ہیں کہ سفارشات کو حتمی شکل دی گئی۔ ناظرین، اس قسم کی کانفرنس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پر کیا صورتحال ہے۔ دیہی خواتین کو لے کر بہت سے مسائل ہیں اور ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنے کے اعلانات ہیں، بدقسمتی سے وہ اعلانات ہی رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسائلستان آپ کہہ سکتے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، تو مین اس میں کیسے ان خواتین کو لایا جائے گا، اور جس طرح اس کانفرنس کا موضوع بھی تھا کہ بہتر انتظامی امور میں دیہی خواتین کا کردار، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس میں اگر اس حوالے سے صحیح کام کیا جائے تو ملک کی ترقی میں کی رفتار وہ تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں محترمہ فرزانہ اشرف صاحبہ سے کہ جو دیہی خواتین ہیں وہ اس وقت اس کے اصل مسائل ہیں کیا، اور اس کے حل کے لیے ان کے پاس کیا تجاویز ہیں۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم، میں کسان خواتین اتحاد کی طرف سے سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اصل میں دیہی کسان خواتین کے ساتھ کام کرنے کا جو ہمارا مقصد تھا 2006 میں، وہ یہ تھا کہ ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کسان خواتین جو ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی، لیکن ان کو کسان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اچھے بیج نہیں تھے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا چکوال جو ہے وہ بارانی علاقہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں 75% خواتین جو ہے وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی ساری اسکیمز یا باقی چیزیں ہوتی تھی تو ہم کسان بھائیوں کی بات کرتے تھے، خواتین کو ان میں نہیں لاتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم لوگوں نے 2006 میں کسان خواتین کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، ان کے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کیا، جس میں بیج کا مسئلہ، پلانٹیشن کا مسئلہ اور ادویات کا مسئلہ، جو زرعی اسکیمز تھی ان میں عورتوں کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، اور جو ہمارے آڑتی تھے ان کا مڈل مین کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے کسان خواتین جو ہیں وہ اچھی انکم جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں پہ پانی کا تھا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ ایسی چیزیں کاشت نہیں کر سکتی تھی جیسے ہمارا جدید طریقہ کاشتکاری ہے، اس کو نہیں اپنا سکتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے 2007 میں جو ہم لوگوں نے اپنے چکوال کے 10 گاؤں میں کام شروع کیے تھے، ہماری یوسی تھی موگلا اور اس کے 10 گاؤں تھے، اور ہم لوگوں نے نیٹ ورک وہاں پہ تشکیل دیا دیہی کسان خواتین اتحاد کا، اور اسی طرح کرتے کرتے ہم لوگ اب 2022 میں جو ہے وہ ہماری 2850 جو کسان خواتین ہیں ہمارے اس گروپ میں شامل ہیں، جس میں ضلع جیلم میں ہمارا، ضلع راولپنڈی ہے اور چکوال ہے، اور اس میں ہم ان 10 سالوں میں دیہی کسان خواتین کو ڈرپ ایریگیشن کا، کمپوسٹ کھاد کا، اچھے بیج کی سلیکشن کا، پلانٹیشن کا، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو دیسی طریقے سے جو کاشتکاری ہے اور جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں اس کا بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ پانی نہیں ہے، بارانی علاقہ ہے، سارا جو فصلوں کا اور سبزیوں کا دار و مدار ہے وہ بارش پہ ہوتا تھا، تو ہم لوگوں نے کسان خواتین کو طریقہ سکھایا کہ وہ اپنے گھروں میں کیسے بارشی پانی کو محفوظ کر سکتی ہیں، اور باقی جو اسپرے ہیں جو قدرتی دوسری ڈالتی ہیں اپنی کھادیں، ان کو چھوڑ کے وہ جنہوں نے اپنے گھر میں اینیملز رکھے ہوئے ہیں ان کو کیسے ان کی بہتر دیکھ بھال کر کے اور ان کی نشر نما کر کے ان کا جو کمپوسٹ ہے وہ اپنی سبزیوں میں اور اپنی فصلوں میں ڈال کے اپنی پیداوار کو اور بڑھا سکتی ہیں۔ جو تیسری بات ہم لوگوں نے کی کہ جو مڈل مین کا کردار تھا اس کو ہم لوگوں نے کم کرنے کی کوشش کی، اور کسان خواتین کو ہم لوگوں نے مارکیٹ میں متعارف کروایا۔ جو ہم لوگوں نے 2007 میں کام کیا تھا، سب سے پہلے وہ تھا کسان خواتین کو بیج کے بدلے بیج دینا، اور اس وقت ہم لوگوں نے 140 من کسان خواتین کو بیج دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا تھا کیونکہ ہماری کسان خواتین ہیں تو انہی کو سارا کام سونپا جائے، جیسے منڈی کے ہوتے ہیں، وزٹس ہوتے ہیں، بیج کی سلیکشن ہوتی ہے، آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، یہ سارا کام ہماری کسان خواتین نے کیا۔ اور اس سال ہم لوگوں نے چکوال 50 بیج دیا تھا 2007 میں، بارش اچھی ہونے کی وجہ سے، بیج کی اچھی سلیکشن ہونے کی وجہ سے، قدرتی کھاد ڈالنے کی وجہ سے ان کی پیداوار زیادہ ہوئی۔ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے 2006 سے پہلے جو نوٹ کیا تھا کسان خواتین کی پیداوار وہ تھی 40 سے 80 من،
एकड़ की फी एकड़ के हिसाब से उनकी 1.5 मन जो है वो पैदावार होती थी। तो अब जो इन 2006 से लेके 2022 तक रिकॉर्ड जो इनकी पैदावार है किसान खवातीन की, वो 300 से 500 तक भी हम लोग लेके आए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो बात की कि रेट्स खवातीन को अच्छे नहीं मिलते थे, किसान खवातीन को, उस पे भी हम लोगों ने काफी दफा मुख्तलिफ जगहों पे आवाज उठाई कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों के लिए अच्छे रेट मुकर्रर करे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो मौजूदा रेट है अपना गंदम का वो 3000 रुपए है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया उस वक्त 800 रुपए जो है गंदम का रेट था। इसी तरह से हम लोगों ने घरेलू सतह पे सब्जियां उगाने को मुतारिफ किया कि जो लोग दूसरी जगहों से सब्जियां लेते हैं, बाजार से लेते हैं, वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, उनके बच्चों के लिए भी और किसान औरतों के लिए भी। तो अब हमारी 100 में से 87 जो खवातीन है वो अपने घरों में सब्जियां लगा रही हैं। और हम लोगों ने जो 500 किसान खवातीन और यूथ को ट्रेनिंग करवाई थी बारिशी पानी को महफूज करने के लिए, उसमें 280 घर जो हैं वो बारिश के पानी को महफूज कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमारी ट्रेनिंग हुई है, जिसमें हम लोगों ने मुल्क भर से, पूरे पाकिस्तान के 5-6 सूबों से हमारी 30 किसान खवातीन ने वहां पे शिरकत की थी। और उसमें हम लोगों ने उनको सिखाया था कि वो कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकती हैं, सब्जियां कैसे लगा सकती हैं ऑफ सीजन की। और उसके अलावा हम लोगों ने वेदर स्टेशन का उन्हें बताया कि वो बारिश को कैसे जज कर सकती हैं, हवा के रुख को कैसे कर सकती हैं। दूसरा हम लोगों ने थर्मामीटर का उन्हें बताया था कि जब वो अपने ऑर्चर्ड बाग लगाती हैं या वो अपनी सब्जी लगाती हैं तो वो कैसे जांच सकती हैं कि अब इनके पौधों को या सब्जियों को पानी की जरूरत है। तो हम लोगों ने सारी किसान खवातीन को वो थर्मामीटर भी दिए थे टेम्परेचर चेक करने वाले कि वो अपने घरों में ले जाएं, जहां पे उनके बाग हैं या सब्जियां हैं वो चेक कर सकती हैं। इसके साथ हम लोगों ने किसान खवातीन को बताया कि वो बारिश के पानी को कैसे सेव कर सकती हैं आसान तरीके से। तो वो भी हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी में जो पानी वाली टंकियां वो भी लगा के दी। जी नाज़रीन, आपने पूरी तफसील सुनी है किस तरह इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अमूमी तौर पर हमारे माशरे में औरत को बड़ा कमज़ोर समझा जाता है, बल्कि उसको कमज़ोर पेश किया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पौधा पाकिस्तान हो या दही किसान इत्तेहाद है, इन्होंने इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे हमें लगे कि शायद कोई औरत कमज़ोर है, बल्कि उसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए हैं, उनकी मामनत की है, माशी तौर पर उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करने की ये कोशिश कर रही है, जिसके नताइज भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो खवातीन है वो ज़्यादा पावरफुल उस वक्त हो सकती है, ज़्यादा वो मजबूत उस वक्त हो सकती है जब उनका सियासत में भी इसी तरह का हिस्सा हो, उनको हिस्सा मिले। कोटा सिस्टम के तहत भी या सियासी जमातें उनको अपना वजूद तस्लीम करें, महज वोट के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार में भी उसको अपना हिस्सा दे। मैडम वसी के अभी जिस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें खवातीन के लिए खास तौर पर जो सियासी जमातें हैं उनसे कहा गया है कि वो तनासब बढ़ाएं, 33% तक लेके जाएं। तो इस हवाले से जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि पहले क्या सूरत हाल है और आप क्या चाहती हैं कि होना क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये जो बात करने जा रही है बहुत है कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान के आईन में देखना होगा कि कहाँ कहाँ ये तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है कि खवातीन को हर तरह की जो फैसला साजी है उसमें उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। अगर हम पाकिस्तान के आर्टिकल 140A(2) को देखें तो वो कहता है कि मकामी हुकूमती निज़ाम के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनक्कद करेगा। आर्टिकल 219D कहता है इलेक्शन कमीशन कौमी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मुनक्कद करेगा। और आर्टिकल 22B हल्का जात की हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन कराएगा, उसको इंश्योर कर रहा है। और आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 140A जो है वो कहता है कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने सूबों में निचली मकामी सतह पर ऐसा हुकूमती निजाम कायम करें जिसमें इसके पास इंतजामी, मालियाती और सियासी खुद मुख्तारी हासिल हो। हमारी जो दही रहनुमा की जो 15वीं सालाना कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर हमने चारों जो सूबों हैं उनके अंदर मकामी हुकूमती निजाम के जो कवानीन मौजूद है उनका तकाबली जायजा लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके। और जो बहुत दिलचस्प हकायक जो सामने आए, फिगर्स आई कि सिंध जो है वो मकाम बल्दियाती इदारों के अंदर खवातीन की नुमाइंदगी वो 33% दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मकामी हुकूमती निजाम में बल्दियाती इदारों में खवातीन को 30% नुमाइंदगी इंश्योर कर रहा है। बलूचिस्तान 33% दे रहा है, जबकि पंजाब जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है वहां मकामी हुकूमती निजाम में बल्दियाती इदारों में 14% सिर्फ नुमाइंदगी
دی گئی ہے. جو ابھی تک کے قوانین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو پودا کی جو دیہی رہنما خواتین کی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر پرزور مطالبہ کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں عام انتخابات میں خواتین امیدواروں کا تناسب بڑھا کر 33% کریں. اگر آبادی ہم کہہ رہے ہیں کہ 59% خواتین ہیں تو ہماری پہلی اولین ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ 50% نمائندگی خواتین کو دی جائے تمام سطحوں پہ. جب آپ کسی بھی آبادی کے تناسب سے ان کے فوائد کا ذکر کرنا ہے, ان کی ترقیاتی پلان کا ذکر کرنا ہے, تو جب وہ جس کے مسئلے ہیں وہ اس جگہ پہ بیٹھی بھی نہیں ہوں گی تو ان مسائل کا تدارک نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ترقیاتی منصوبہ جات بننے ناممکن ہے. سو اگر 50% ابھی پہلی سطح پہ نہیں ہو سکتی تو ہم کہتے ہیں باقی تینوں صوبے اگر 33 اور 30% دے رہے ہیں تو پنجاب کیوں 15% دے رہا ہے؟ پنجاب کو بھی اپنے مقامی حکومتی نظام جو ان کا آئین ہے, ایکٹ ہے, اس کو فوری طور پہ اس کو ریوائز کرے اور آنے والے بلدیاتی الیکشن سے پہلے پنجاب کی جو خواتین ہیں ان کو 33% ان کی آبادی کو انشور کرے. اور دوسری بات, خواتین امیدواروں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں جب ان کو ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر ٹکٹ دیا جاتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جیتنا ہی نہیں ہے, یا خانہ پوری اگر کرنی ہے تو وہاں خواتین کو ٹکٹ دیا جائے. تو یہ اس کانفرنس کی پاکستان بھر کی خواتین کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ خواتین امیدواروں کو جیتنے والی نشستوں کے لیے ٹکٹ دیں اور ان کی انتخابی مہم میں حمایت بھی کریں. پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقامی حکومتی نظام کو فوری طور پر بحال کر دیا جائے اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت سیاسی, انتظامی اور مالی خود مختاری دی جائے, کیونکہ جب تک ان کے مالی وسائل مختص نہیں ہوں گے تو بے شک آپ ان کو سیٹوں پہ لے بھی آئیں, کوئی ترقیاتی کام نہیں وہ کر سکنا تو بہتری کیسے آئے گی. سیاسی پارٹیاں جو منشور تیار کرتی ہیں اپنے منشور کے اندر دیہی خواتین اور لڑکیوں کی ترقی کے پلان کو واضح طور پہ تحریر کریں اور منشور کی تیاری میں دیہی رہنما خواتین کو لازمی طور پہ شریک بھی کرے. سال 2023 ایک بہت اہم ڈیمانڈ جو ہماری ہے, سال 2023 جو وہ الیکشن کا سال ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیوں اور مقامی حکومتوں کے انتخابات ایک ہی دن کروانے کا اعلان اور بندوبست کرے تاکہ ملکی خزانہ اور وسائل پر بھی کم بوجھ پڑے اور نچلی سطح سے لے کے اوپر تک تمام منتخب جو نمائندگان ہیں وہ یکسوئی سے کام کر سکیں. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اگر ایک حکومت کے دوسرے سال میں بلدیاتی نظام ختم ہو جاتا ہے تو پہلے سال کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا وہ کون سا پیریڈ ہے جس میں وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اگلا نیا حکومتی جب نظام آ جاتا ہے تو اس پہلے کا دور ختم ہو جاتا ہے, تو اس میں جو مقامی سطح پہ ترقی کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا. سال 2023 ضلعی ووٹر ایجوکیشن کمیٹیوں میں دیہی رہنما خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے. ہر ضلع کی سطح پہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کا جو دفتر ہے وہاں پہ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی ہوتی ہے جنہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ضلع کے اندر خواتین ووٹرز کے کیا مسائل ہیں. تو اگر ہر یونین کونسل سے ایک ایکٹیو خاتون کو ضلعی ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا حصہ بنایا جائے تو تمام جو یونین کونسلز ہیں ان پہ ووٹرز کا جو نمبر کا اہداف ہے اس کو بڑے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر ہم سیلاب زدہ علاقوں کی بات کریں تو سیلاب زدہ علاقوں کے اندر سکول ختم ہو چکے ہیں, جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, تو اس کے حوالے سے پاکستان بھر کی دیہی خواتین کا یہ مطالبہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بچوں کی تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے لیے موبائل سروس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا, نہ سیکھنے کا عمل اور نہ جو صحت کی سہولیات ہے اس سے روکا جا سکتا ہے. جی بالکل صحیح جی, درست فرمایا. ساری ڈیٹیل ناظرین آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کو آپ آدھا پاکستان کہہ سکتے ہیں. آدھا پاکستان میں جو خواتین کی نمائندگی کا تناسب ہے 14% ہے, تو اس سے آپ کو یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ حکمران جو ہے ہمارے ان کی پالیسیز ہے کیا. جہاں تک کسانوں کا تعلق ہے تو لفظ کسان جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں خاکہ مرد کا ہی ہوتا ہے. اب یہ جو تنظیمیں ہیں خاص طور پر RFWU, یہ اس پلیٹ فارم سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو دیہی خواتین جس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, کھیتی باڑی ہو, گھر میں جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے, 70% سے بھی زائد کام یہ خواتین وہ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کسان کا درجہ اس مرد کو یا اس شخص کو دے دیا جاتا ہے جس کا شاید اتنا کردار نہیں ہے. لیکن جاننے کی یہ کوشش کریں گے محترمہ فرزانہ اشرف صاحب ایسے کہ اگر خواتین کو کسان کا درجہ مل بھی گیا تو پھر ان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے, ان کو کیا مراد ملیں گے؟
اس میں جو ہم لوگوں نے ابھی جو سفارشات پیش کی ہیں، اپنی جو کانفرنس ہوئی ہے ہماری 15 اکتوبر کو، اس میں ہماری طرف سے یہ ہے کہ حکومتی ادارے جیسے احساس پروگرام، وزارت تحفظ خوراک، قومی اور بین الاقوامی تنظیمیں، فوڈ کمپنیاں، غذائی ماہرین، اسکول، کسانوں کی انجمنیں، عورتیں، لڑکیاں اور ان کے خاندان کی صحت اور ان کی مجموعی خوراک کو بہتر بنایا جائے، اور ضلعی سطح پر رہنما خواتین سے سنجیدہ اور بامعنی مشورے کریں تاکہ ان مسائل کو سمجھا جائے اور ان کی سفارشات حاصل کی جا سکے۔ دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے، سیاسی جماعتیں اور ماہرین سے مطالبہ ہے کہ وہ پاکستان میں عورتوں اور لڑکیوں کی ناقص غذا اور غذائیت کی کمی کے تباہ کن اثرات کو اجاگر کریں اور اس کے لیے ترجیحی بنیادوں پر قانون سازی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ عورتوں کی غذائی ضرورت کو عالمی معیار کے مطابق پورا کیا جا سکے۔ حکومت پاکستان زراعت کے شعبے میں بشمول خاندانی کھیتی باڑی اور بے زمین کسان عورتیں، کام کرنے والی عورتوں کی محنت مزدوری کو تسلیم کرتے ہوئے دستاویزی ریکارڈ مرتب کرے اور مجموعی ملکی پیداوار اور زرعی شمالیات میں صنف کی بنیاد پر علیحدہ اعداد و شمار کے ساتھ رپورٹ بنائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ دیہی بے زمین خواتین کو کاشتکاری کے لیے سرکاری زمینیں فراہم کرے، خواتین کو کم از کم 1 ایکڑ زرعی زمین دی جائے۔ ضلعی لیبر ڈپارٹمنٹ دیہی کسان علاقوں میں قائم گھریلو صنعتیں، زرعی فارمرز، فیکٹریوں میں کام کرنے والی عورتوں کی صورتحال کو جاننے کے لیے عورتوں کو ملازمت دے کر نگران مقرر کیا جائے۔ مستقبل میں سیلاب جیسی آفت سے بچنے کے لیے نئے ڈیم کی تعمیر تیزی سے شروع کی جائے اور گھریلو سطح پر بارشی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے عملی تربیت دی جائے۔ حکومت عورتوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کرنے کے بارے میں تربیت، علاقوں کے موسم کی مخصوص ہدایات، موسمی تبدیلی سے مطابقت رکھنے والے معیاری بیجوں کی فراہمی، فصلوں کی موسمیاتی شدت کو برداشت کرنے والی اقسام تک رسائی کے یکساں مواقع فراہم کریں تاکہ وہ اپنی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکیں۔ حکومت اور ترقیاتی اداروں کو چاہیے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ایکشن پلان میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنائے۔ پنجاب میں ایگریکلچر ورکرز، زراعت میں کام کرنے والے قانون بنائے جائیں، ایکٹ لایا جائے تاکہ زراعت کے شعبے میں شامل خواتین کی یومیہ اجرت اور محفوظ تحریری معاہدوں کے طریقوں سے کام کرنے کے عمل کو نمایاں کیا جائے۔ حکومت اور ترقیاتی اداروں کو چاہیے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے ایکشن پلان میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مقامی مارکیٹ کمپنیوں میں کسان خواتین کی اجتماعی تنظیموں کی شمولیت کو لازمی قرار دے۔ عورتوں کے لیے تمام دفتر میں حفظان صحت کے معیار پر پانی کی دستیابی کے ساتھ صاف غسل خانے تعمیر کیے جائیں اور اس کے ساتھ عوامی جگہوں بالخصوص یونین کونسل، تحصیل کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، عدالتوں، پولیس اسٹیشن، بس اسٹاپ، شاپنگ پلازے، چیمبر آف کامرس اور سرکاری عمارتوں میں واش روم کی تعمیر پر توجہ دے۔ اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جب ہم زیادہ کسان خواتین کو کسان تسلیم کروائیں گے تو ان کے جو کام ہوں گے اس کو کیسے ان کو بہتر جو ہے وہ نمایاں سامنے آ سکیں گی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہماری کسان خواتین اتنا کام کرتی ہیں، جب ہم ان کو اہمیت دیں گے، ان کے کام کو تسلیم کریں گے، ان کی محنت کے مطابق ان کو اجرت دیں گے، ان کو عزت ملے گی، تو ظاہر بات ہے ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی معاملات میں ترقی کرے گا، کیونکہ عورتیں بھی جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہیں ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی ایک بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ جیسے وہ خوراک اگا رہی ہیں، گندم ہمارے لیے کر رہی ہیں، کپاس ہمارے لیے کر رہی ہیں، سبزیاں ہمارے لیے اگا رہی ہیں، ہمارے بچے سنبھال رہی ہیں، باقی جو علاقوں کے مسائل ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم ان پہ کام کریں گے، ان کے مسائل کو سمجھیں گے اور ان کو آگے لائیں گے تو جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں یہ کم کریں گے۔ ابھی جیسے ہم نے وہاں پہ ناڑا مغلاں ہمارا جب یہ دیہی کسان خواتین کا آفس ہے، وہاں پہ ہمارا 10 کنال کا فارم ہے، جس میں ہم لوگوں نے لوگوں کو کنسیپٹ چینج کرنے کے لیے کہ صرف ویٹ سے ہی وہ اپنی جو پیداوار ہے یا جو اپنی آمدنی ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ آرچرڈ لگائیں، ویجیٹیبلز لگائیں، مرغی خانہ بنائیں، مال مویشی پالے، تو اس سے بھی ان کی معاشی جو ہے انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں تو اس سے وہ مزید آگے آئیں گی اور ان کی ترقی ہوگی۔ جی ناظرین، آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں اور اس سلسلے میں جس طرح خاص طور پر بارشی پانی کا ذکر ہم بار بار سن رہے ہیں، تو یہ بڑا ہی اہم قدم ہے
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں جنگیں پانی پر ہوں گی، اور پانی کے حوالے سے جو کمی ہے یہ ابھی سے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ایک دفعہ تو پانی اتنا آ جاتا ہے کہ لوگ ہی بہہ جاتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال سے اگر نکلنا ہے تو آپ کو اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بدلنا پڑے گا، اور جب پانی موجود ہو، چاہے وہ بارشی ہے یا کوئی اور پانی ہے، اس کو محفوظ کریں، اور اسی پر جو یہ تنظیمیں ہیں یہ بار بار زور بھی دے رہے ہیں۔ آج یہ پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، گفتگو تو کافی ہو چکی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جتنے بھی شرکاء ہیں وہ اس لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انہوں نے یہ ساری گفتگو بھی سنی ہے، تو اپنا وہ فیڈ بیک بھی دیں، اور ساتھ ساتھ محترمہ میڈم نہیدہ عباسی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ جو آج کی گفتگو ہے اس کو ذرا کلوز کریں، آخری جو نقطہ ہے ان کی نظر میں وہ ضرور بیان کریں۔ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب۔ میں ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ایک کمیونٹی کی ایجوکیشن کے لیے یہ سارے میں آپ کے سامنے کہ پائیدار ترقی کے اہداف جن کا بحکومتی بھی جو نمائندے اگر آپ ان کی زبان سے بھی سنیں تو پودا اس کے اندر اپنے تمام جس کی رپورٹ حکومت پاکستان نے 2030 میں دینی ہے کہ کتنے اہداف کو کتنا انہوں نے حاصل کیا ہے، تو پودا کا جو کام ہے وہ ہر ہفتے جو ہم ایک دیہی رہنما خواتین کے ساتھ ایک ویکلی ویبینار کرتے ہیں جو کہ آن لائن میٹنگ ہے، اس کے اندر جو بھی کاوشیں ہم کر رہے ہیں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیہی رہنما خواتین ہیں وہ اپنے کام کے ذریعے پائیدار ترقی کے اہداف کا جو پاکستان کا ہدف ہے اس کو حاصل کرنے میں اپنا کتنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ جیسے اگر فرزانہ کے کام کو دیکھیں تو اس میں یہ موسمیاتی تبدیلی ہدف نمبر 13 آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور باقی چونکہ ہم ہر اس جو حکومتی ترقی کا کام ہے منصوبہ ہے اس کے اندر خواتین کی عملاً شمولیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم ہدف نمبر 5 بھوک کا خاتمہ ہے، نمبر 1 کہہ رہا ہے غربت کا خاتمہ، تو ان تمام کے ارد گرد ہمارا سارا کام گھوم رہا ہے جس کو ہمیں اور آپ سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو اس کے علاوہ جو بہت اہم تجاویز آئی تھی جو میں آج کے اگر تعارفی اجلاس کا اس کا ذکر نہ ہوا تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ اس کانفرنس کے اندر پورے پاکستان سے بہت سی ایسی خواتین شامل ہوئی، خواتین باہم معذوری شامل ہوئی، تو ان کی طرف سے یہ جو مطالبات جو ہے اس میں ایک بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری امارات ہیں وہ افراد باہم معذوری اور خاص طور پہ اگر خواتین باہم معذوری ہیں تو ان کے لیے قابل رسائی نہیں ہے، تو اس کی ایک حکومت سے ایک اہم مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ تمام بڑی عمارتوں، سرکاری دفاتر، بینکوں تک خواتین باہم معذوری کی آسان رسائی کے لیے عالمی معیار کے مطابق ریمپس بنائے جائیں، کیونکہ خواتین جب وہاں تک ایسی خواتین پہنچ نہیں پائیں گی تو وہ اپنے مسائل کو کیسے حل کروا سکتی ہیں۔ تمام علاقوں میں دیہی خواتین کے لیے محفوظ سفری سہولیات مہیا کرنا بھی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور ایک بھرپور مطالبہ بھی ہے خواتین کا، اور حکومت جنسی ہراسانی کے خلاف قانون کے نفاذ اور عمل درآمد کو سرکاری محکموں، نجی کمپنیوں، این جی اوز، کمیونٹی تنظیموں سمیت تمام سطحوں پر یقینی بنائے۔ اور آج کی جو ہمارا تعارفی اجلاس ہے اس کا اختتام اس پروگرام کا ہم اس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ پاکستان پنجاب کے اندر مقامی حکومتی نظام کے لیے اس ایکٹ کو ریوائز کیا جائے اور خواتین کی نمائندگی کو 33% کیا جائے۔ پودا نے یہ کانفرنس نہ صرف 15ویں سالانہ کانفرنس کی، ابھی پچھلے 2 ہفتوں میں جو ہم آن لائن ویکلی ویبینار کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ان قرارداد کے نکات کو مزید فائن کیا، اور آج 29، 30 اور 31 کو پاکستان بھر کے مختلف اضلاع میں، مختلف صوبوں میں خواتین تعارفی اجلاس کر رہی ہیں تاکہ ہر ضلع سے بھی اس آواز کو اٹھایا جا سکے۔ آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد بھی موجود ہیں، انہوں نے پوری گفتگو بھی سنی ہے اور بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ یہ ساری گفتگو سنی ہے، تو آپ اپنا ضرور فیڈ بیک دیں اور بتائیں کہ وہ یہ جو آج کا پروگرام ہوا ہے، یہ اس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی صاحب۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ پودا کی جو چیئرپرسن اور جتنی بھی دیگر خواتین یہاں پہ تشریف لے کے آئی ہیں، ایف بی نیوز میڈیا گروپ اور ایف بی نیوز چینل کے سرپرستی اعلیٰ راجہ فضل بشیر ایڈوکیٹ اور اپنی طرف سے میں ان کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا مختصر سے میرا تعارف ہے کہ روزنامہ جہاں اسلام آباد کے ساتھ میں بیورو چیف کام کر رہا ہوں چکوال میں۔ اس کے علاوہ ایک مقامی اخبار ہے ڈوڈیال نامہ، اس کا میں ایڈیٹر ہوں اور چکوال پریس کلب کا ممبر ہوں۔ میڈم، میں نے آپ کی
सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी बगौर देखी भी है और सुनी भी है। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तकरीबन 70% जो मुतालबात थे वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं कि हुकूमत को ये इक़दामात करने चाहिए। तो मैं ये सोचने लगा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगर हमारी हुकूमतें और जो हमारे सियासी रहनुमा हैं और जो सियासी पार्टियां हैं, अगर वो इतना काम करने वाले होते और इतने सिंसियर होते इन काम के अपने इन प्रोजेक्ट के साथ, तो जो हमारी दई खवातीन है और जो हमारी खवातीन है उनका म्यार जिंदगी, उनका तर्ज जिंदगी बहुत बुलंद होता। मगर अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं, नजर डराते हैं, और बिलखसूस जो दई इलाकों में जब नजर डराते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि वो बेचारी जो है वो एक इंतहाई मुश्किल हालात में जो है वो उनकी गुजर बसर होती है, उनका तर्ज जिंदगी जो है बहुत ही कम है। तो मैं पूछना ये चाहूंगा कि हुकूमतें तो आपने आपके सामने जो भी कर रही हैं, आप बिलखसूस आपका जो अपना अदारा है, जो पौधा जिस तंजीम की आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस तंजीम से प्लेटफॉर्म से दई खवातीन और खवातीन के जो हकूक और उनकी फलाह बहबूद और उनकी तर्ज जिंदगी को बुलंद करने के जो इक़दामात अब तक किए गए हैं, क्या आप उससे मुतमिन हैं? और फ्यूचर में आप मजीद किन प्रोजेक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट चकवाल की अगर बात करें तो किन प्रोजेक्ट पे आपका काम करने की ख्वाहिश रखती हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब जी। पौधा पाकिस्तान ने जो अब तक काम किए हैं, आपने जो पहली सियासी तंजीमों, चूंकि रियासत के जिम्मेदार बहरहाल हमारी हुकूमतें होती हैं और सियासी नुमाइंदगान होते हैं जिनको वोट दे के हम उस जगह पे पहुंचाते हैं, तो जो पौधा का काम करने का अंदाज है उसके अंदर पाकिस्तान भर से जिनको हम, आपने ये देखा होगा इस साइड पे, अगर आप राइट साइड पे देखें जो लोगो लगा हुआ है वो लिखा है पाकिस्तान दई रहनुमा खवत इत्तेहाद पाकिस्तान। इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से 1500 से जायद दही रहनुमा खवातीन उसका हिस्सा है और पौधा उनकी जो सलाहियतों को बेहतर करने के लिए मुसलसल उनके साथ काम कर रहा है। पहले हमें अपने काम का आगाज सिर्फ चकवाल से किया था 2004 में। 2003 में हमने प्रैक्टिकल काम शुरू किया ग्राउंड पे और 2004 में पौधा पाकिस्तान रजिस्टर हुआ पुठवार ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एडवोकेसी के नाम से। लेकिन फिर इस वक्त हमारी जो शनाख्त है पौधा पाकिस्तान, क्योंकि हमारा काम का जो दायरा कार है वो पूरे पाकिस्तान में है, तो अब उसकी शनाख्त में ये फर्क आ गया। तो हमारा जो वो दई रहनुमा खवातीन है उन्होंने हर जगह पे, अगर हम चकवाल का तस्करा करें तो उसकी तरफ मैं बाद में आना चाहूंगी, पहले मैं तो हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसका हिस्सा है अपने इलाके की बेहतरी में, वो आपको मैं चाहूंगी कि आप हमारे कोई ना कोई वेबिनार भी जो हर हफ्ते हम बुध के रोज ऑनलाइन करते हैं 3 से 4:30 बजे तक, उसको सुने। हम मर्द भाइयों को बहुत कम उसमें बोलने की इजाजत देते हैं क्योंकि हम पहले तमाम खवातीन को मौका देते हैं, और जो हौसले वाले मर्द भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं हम उनको भी कहते हैं कि जरूर अपना फीडबैक दें, राय भी दें। तो उनका हर एक का जो काम है अपने इलाके में वो इतनी तब्दीली लाया हुआ है। अगर आप खानेवाल के अजला में जाके देखें, स्कूल चलाए हुए हैं, उनके अंदर जो मुख्तलिफ एज एन ट्रेनर्स काम कर रही हैं, देहात की सतह पे उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं। हम अगर चकवाल के अंदर देखें तो हम उन जो जनूबी पंजाब का इलाका है उसके हिसाब से हम बेहतर हालात में। हमारे यहाँ खवातीन बहुत से मसाइल जो वहां नजर आते वो यहाँ नहीं नजर आते। चकवाल का एक बहुत बड़ा हदफ जिसको पौधा पाकिस्तान 2004 से मुसलसल कोशिश करके 2018 के इलेक्शन में हासिल कर चुका है, ये शायद आपने ये बात इससे पहले सुनी हो, यानी मैं बताना चाहती हूँ कि पौधा पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से चकवाल के अंदर जो खवातीन के वोटर का शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन का जो स्कीम थी वो हमने जारी रखी, और 2018 की जो वोटर लिस्टें बनी है उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लिस्ट जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिसमें विमेन रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर ज्यादा है वो पाकिस्तान है। मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान के में से चकवाल जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है रजिस्टर्ड विमेन वोटर्स के हिसाब से। मर्द और खवातीन के दरमियान जो तनासब है रजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें बहुत कम फर्क है। और उसके साथ अगर हम विमेन का टर्न आउट देखें 2018 के इलेक्शन में, तो भी पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फीसद के हिसाब से खवातीन वोटर्स ने चकवाल जिले में वोट कास्ट किए। आगे जो तालीम के हवाले से देखें हम, लेकिन जो बाकी मसाइल हैं उसकी तरफ अगर हम आप कहें कि हमारे इदारे की काविशें क्या है, तो इस वक्त आपको मालूम होगा कि हर सूबे के अंदर खवातीन की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इदारों में जो काम करने होते हैं उसके ऊपर निगरान इदारे के तौर पे सूबाई कमीशन बराए हकूक खवातीन मौजूद है। और पौधा जो पंजाब है उसके पिंडी डिवीजन का मेंबर रह चुका है, और पौधा की जो मुसलसल इस वक्त पौधा का MOU साइन है सिंध कमीशन बराए हकूक खवातीन के साथ। उसके साथ हम काम कर रहे हैं आजाद कश्मीर कमीशन बराए हकूक खवातीन,
کے پی کے کمیشن برائے حقوق خواتین اور ابھی جو ہے ریسنٹلی بلوچستان میں بھی جو کمیشن برائے حقوق خواتین ہے وہ بن چکا ہے. بدقسمتی سے جو پنجاب کے اندر کمیشن برائے حقوق خواتین ہے وہ جو ابھی والی ہماری حکومت ہے اس سے پہلے تو فعال رہا ہے. میڈم فوزیہ وقار صاحبہ نے یہاں کے ضلع میں آ کے ڈی سی اور باقی تمام دفاتر میں میٹنگز کی ہیں کہ کیا کیا جو اہداف تھے 2010 میں جو ہوئے تھے وہ کہاں کہاں اچیو ہوئے ہیں. تو پنجاب کا جو حقوق محکمہ ہے, حقوق خواتین کا کمیشن ہے, اس کا جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ویزیبلٹی نظر نہیں آ رہی. ڈائریکٹ جو کمیشن کی چیئر پرسن ہے وہ شاید ابھی ہوئی ہو, میرے نالج میں 10 دن پہلے تک اس کی کمیشن موجود نہیں تھی. تو یوتھ سر اس میں جو اہم بات ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں صوبائی کمیشن برائے حقوق خواتین کی, اس کی ضلع کی سطح پہ میٹنگز ہوتی ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں جو کہ خواتین کے حوالے سے جو مسائل ہیں تشدد کے اور باقی چیزیں ہیں وہ کمیشن کو رپورٹ کرتی ہیں اور اس کے لیے ان کی انوالومنٹ چاہتی ہے. کمیشن کیا دیکھتا ہے کہ جن اداروں سے وہ شکایات ہے وہ ادارہ کیسے کر رہا ہے, وہ اداروں کے کام کی نگرانی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ جو نوجوانوں کی اگر آپ دیکھیں تو نوجوانوں کے ساتھ ہم نے کافی کام کیا جس کے اندر یوتھ ہمارا جو یوتھ مسائل کا شکار تھے, آج وہی یوتھ کے نمائندگان, ہمارے نوجوانوں کے جو نمائندگان ہیں وہ اپنے مسائل کا خود تھیٹرز کے ذریعہ اور خود اس کام کا حصہ بنتے ہوئے ان کا حل جو ہے وہ نکال رہے ہیں. اور اس کے لیے جو سہیل یوسف آپ کی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں یہ جگنی تھیٹر گروپ کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک اسکول کے اندر جن مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پائیدار ترقی کے اہداف کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ہم اسکول کے بچوں کو بھی پڑھانے کے لیے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ بچے یہ آگاہی لے کے چلیں گے تو یقیناً ہم بہتر جو ایک ماحول ہے اس میں زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے, کیونکہ مجھے اور آپ نے اپنے آنے والے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جگہ چھوڑ کے جانی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, گفتگو کا یہ سیشن اب اختتام کی جانب پہنچتا ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج جس طرح ہم نے سنا بھی دیکھا بھی کہ یہ جو دونوں تنظیمیں ہیں یعنی پودا پاکستان اور RFWU یہ جس انداز سے کام کر رہی ہیں یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک جو سوسائٹی ہے وہ پوری طرح ان کا ساتھ نہ دے. آج سفارشات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو ان سفارشات کو ہر صورت وہ منظور ہونا چاہیے. حکومتی سطح پر یہ اقدامات اب حکومت اپنے جو بھی سیاسی جماعت ہو وہ اس سے اپنے منشور کا حصہ بنائے اور جب وہ حکومت میں آئے تو ان سفارشات کو پر عمل بھی کرے. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو یقین جانیے ان کی جو ترقی ہے اسی میں ملک کی ترقی ہے. ہمیں ذرا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جس طرح تعلیم کے حوالے سے بچوں کو لے کر لڑکوں کو لے کر پرجوش ہوتے ہیں تو خواتین کے لیے بچیوں کے لیے بھی بالکل اسی قسم کا ہمیں جذبہ نظر آنا چاہیے. بہرحال یہ گفتگو اب اختتام پذیر ہوتی ہے. FP میڈیا نیوز گروپ کے لائیو اسٹوڈیو سے ذوالفقار میر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نے کے بعد.